بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک سوال آیا ہے کہ کیا حدیث میں دھوپ میں بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے؟ مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 6482 میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ میں بیٹھنے سے کیوں منع فرمایا؟ حالانکہ آپ نے یہ سن رکھا ہوگا کہ صبح کی دھوپ انسانی جسم کے لیے مفید ہوتی ہے، جبکہ یہ بات اس حدیث کی نفی کرتی ہے۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو بہت زیادہ معلوماتی ہونے والی ہے اور ہمیں امید ہے کہ اس سے پہلے آپ کی نظر سے اس ٹاپک پر کوئی ویڈیو نہیں گزری ہوگی۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ کے ساتھ ساتھ سائے میں بھی بیٹھنے سے کیوں منع فرمایا ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں۔ اسلامی حوالہ جات کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو جدید میڈیکل ریسرچ کے تناظر میں بھی معلومات فراہم کریں گے۔ محترم ناظرین، اسلام انسانی زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہر شعبہ زندگی میں ہمیں مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس لیے آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہ صرف مسلمانوں بلکہ ہر انسانی معاشرے کے لیے مشعل راہ ہیں۔ جدید سائنس بھی ان تعلیمات سے مستعار لی گئی ہے اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ انسانی وجود کی سالمیت انسانی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے بعد ہی ممکن ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب روح باقبلہ ہو کر آرام فرماتے تھے۔ آج سائنس بھی یہ بات ماننے پر مجبور ہو گئی ہے کہ دل بائیں طرف ہے۔ اگر بائیں کروٹ لیٹیں تو دل کے امراض پیدا ہونے کا قوی خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ بائیں کروٹ لیٹنے سے معدہ اور آنتوں کا بوجھ دل پر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے دوران خون اور دل کی حرکات میں کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ نیند کے بارے میں تجربات سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ جن مریضوں کو مسلسل دائیں کروٹ سلایا گیا وہ مریض بہت جلد صحت یاب ہو گئے، اور جن مریضوں کو بائیں کروٹ سونے دیا گیا وہ مریض بے چین ہی رہے۔ جدید تحقیق سے یہ بات ازر من الشمس ہے۔ دائیں کروٹ سونا دل اور معدے کے امراض سے بچاتا ہے، حتیٰ کہ بے ہوشی اور مسلسل بے ہوشی میں بھی فائدہ مند ہے۔ اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک بھی نرم نہ تھا بلکہ چمڑے کا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو ایک آپ بنی ہوئی سخت چٹائی پر آرام فرما رہے تھے۔ آپ کی پشت انوار اور اس چٹائی کے درمیان کوئی بستر نہ تھا۔ چٹائی کے نشانات آپ کے جسم مبارک پر ظاہر ہو رہے تھے۔ چمڑے کے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے جس میں کھجور کی چھال بری ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام دہ بستر استعمال نہیں فرماتے تھے۔ آج جدید ریسرچ نے یہ بات ثابت کر دیا ہے کہ وہ آپ کا معمول طبی اصولوں کے مطابق اور بے شمار فوائد کا حامل تھا۔ سائنسی ماہرین نے اپنی ریسرچ میں آرام دہ بستر کے کچھ نقصانات بیان کیے ہیں۔ ایک چست اور توانا انسان جب آرام دہ بستر استعمال کرتا ہے تو اس کے عضلات ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، وہ دن بھر کے کاموں میں سست پڑ جاتا ہے۔ بہت زیادہ آرام دہ اور نرم بستر گردوں پر برے اثرات چھوڑتا ہے، حتیٰ کہ گردوں کی نالیوں میں ایک پیچیدہ ورم پیدا ہو جاتا ہے۔ آرام دہ بستر ریڑھ کی ہڈی کو بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ بچوں کی ہڈیاں نرم ہوتی ہیں، اگر ان کو آرام دہ بستر استعمال کرایا جائے تو ان کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں اور خدا نخواستہ پوری زندگی معذوری کا سبب بن سکتی ہیں۔ امریکن کونسل فار ہیلتھ نے اپنی حالیہ رپورٹ میں چمڑے کا ذکر بھی کیا ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چمڑے کا بستر بواسیر، کمر درد، اعصابی و عضلاتی کمزوری کا واحد علاج ہے۔ اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ اور سایہ میں بھی بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ محترم ناظرین، انسانی جسم کو سورج کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے تو اللہ پاک نے سورج کو ہمارے فائدے کے لیے بنایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسانی زندگی میں اس کے بہت سارے فوائد ہیں، اور ان میں سے ایک فائدہ ہے دھوپ حاصل کرنا۔ یہ دھوپ ہر جاندار کے لیے بہت ضروری ہے۔
دھوپ سے انسانی جسم کو بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں، لیکن اتنے سارے فوائد کے باوجود جدید سائنسی ریسرچ نے دھوپ میں سونے سے منع کیا ہے۔ حالانکہ اسلامی طب میں دھوپ میں سونے کی ممانعت کا ذکر نہیں ہے، البتہ دھوپ اور سایہ کے درمیان بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دھوپ میں ہو اور سمٹ جائے کہ بعض حصہ دھوپ میں اور بعض حصہ سایہ میں ہو تو کھڑا ہو جائے، یعنی وہ جگہ چھوڑ دے۔ دھوپ میں نکلنا، اس میں بیٹھنا اور خصوصاً سردی کے موسم میں دھوپ میں لیٹ جانا یہ امر طبعی ہے، لیکن حدیث کی روشنی میں دھوپ اور سایہ کے درمیان بیٹھنا یا لیٹنا منع ہے۔ اس حدیث میں جو ممانعت آئی ہے اس میں اہل علم میں کچھ اختلافات ہیں۔ راہج بات یہ ہے کہ یہ ممانعت ادب و ارشاد کے زمرے میں ہے، اسے کراہت پر محمول کیا جائے گا، حرمت پر نہیں، کیونکہ حرمت پر دلالت کرنے کے لیے نص چاہیے۔ گویا دھوپ اور سایہ کے درمیان لیٹنا یا بیٹھنا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ بعض موقوف روایات میں یہ بھی مذکور ہے کہ شیطان اسی طرح بیٹھتا ہے، اس لیے جہاں پر انسانی جسم کو نقصان کا اندیشہ ہو وہاں اس طرح کی کیفیت میں بیٹھنے سے احتیاط کرنی چاہیے، لیکن جہاں پر نقصان کا کوئی اندیشہ نہ ہو یا ایسی جگہ کے علاوہ بیٹھنے کے لیے کسی دوسری جگہ کا کوئی نظم نہ ہو تو اس طرح کی جگہ میں بیٹھنے کی گنجائش ہوگی، کیونکہ ذکر کردہ حکم وجوبی نہیں ہے بلکہ یہ حکم ارشاد، نصیحت اور خیر خواہی پر مبنی ہے، جیسا کہ شرح حدیث نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اب اس پر سائنس کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ آدھا دھوپ اور آدھا سائے میں بیٹھنے کا طبی نقصان یہ ہے کہ اس طرح کرنے سے انسان کے خون کی گردش میں فرق آ جاتا ہے، یعنی جو حصہ دھوپ میں ہوگا اس میں خون کی گردش تیز، جبکہ جو حصہ چھاؤں میں ہوگا اس میں گردش میں کمی آ جائے گی۔ لازمی طور پر یہ گردش کا دو رخ ہونا اس کے لیے بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا حکمتیں ہیں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب سائنس کا نام و نشان بھی نہیں تھا تب ہی سب کچھ بتا دیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سائے والی جگہ میں بیٹھنے سے منع فرمایا اور فرمایا یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اس روایت میں شیطان کے بیٹھنے کی جگہ سے مراد یہ ہے کہ شیطان جسے پریشان کرنا چاہتا ہے اسے ایسی جگہ پر بیٹھنے یا لیٹنے کی طرف راغب کرتا ہے، اور گویا اس جگہ پر کسی شخص کے بیٹھنے یا لیٹنے کا سبب شیطان بنتا ہے، اور اس طرح سے شیطان اپنے مقصد یعنی کہ اس شخص کو مصیبت و پریشانی میں گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان جس طرح سے انسان کے دین کا دشمن ہے اسی طرح سے اس کی صحت کا بھی دشمن ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم طبی اعتبار سے ہے، کیونکہ اس میں انسانی جسم کو نقصان کا اندیشہ ہے، ورنہ شرعاً اس طرح کرنے میں کوئی گناہ نہیں، یعنی کہ یہ حکم وجوبی اور تاکیدی نہیں ہے بلکہ مشفقانہ اور خیرخواہی پر مبنی ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اوندے منہ لیٹنے سے منع فرمایا۔ اوندے منہ لیٹنے سے تمام اعضائے ہضم اور اعضائے رئیسہ اوندے اور بے ترتیب ہو جاتے ہیں۔ اس کا سب سے پہلا اثر دماغ پر پڑتا ہے، دماغی لہریں اپنی ترتیب سے ہٹ کر دوسرا منفی رخ اختیار کر لیتی ہیں، حالانکہ وہ مسلسل مثبت انداز سے انسانی جسم کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ جب یہ لہریں منفی اثر میں آتی ہیں تو انسان کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، حتیٰ کہ ماہرین نفسیات کے مطابق ایسے انسان کی زندگی کا رخ بھی اپنی ترتیب سے ہٹ جاتا ہے اور وہ الٹی سوچ کا حامل ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت اور نصیحت میں بے شمار حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، جس کا ادراک اب سائنس کو جا کر آہستہ آہستہ ہو رہا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام الحفیظ ضرور ٹائپ کریں، جس کے معنی ہے اپنی مخلوق کی حفاظت کرنے والا۔